السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما عبد النعیم خان صاحب، ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ریاست تلنگانہ، جناب محمد ضیاء الدین صاحب، جناب ایم اے خادر صاحب، اسٹیٹ سیکرٹری ڈائنامک فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز، یوسف نوجوان شاعر، جناب امجد حسین صاحب، اور عزیزان ملت اسلامیہ اور اس پروگرام کے آرگنائزر نیازی فاؤنڈیشن کے ڈائنامک جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت دار میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت پر یعنی جنم دن پر منعقد کیا گیا ہے، اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سید محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 147واں یوم پیدائش ہے، 147 birthday we are celebration here ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب شاعر مشرق۔ 9 نومبر 1877 کو آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور علامہ اقبال صاحب ایک ایسے شاعر مشرق تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ساری دنیا کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے، اور ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کرنے کا اعزاز اگر کسی کو ہے تو علامہ اقبال صاحب کو ہے۔ وہ ایک ایسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اپنے ایک شعر کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تم نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور وہ سچے عاشق رسول تھے جنہوں نے زندگی میں کئی نعتیہ کلام کو پیش کیا، اور ان کے ہر شعر میں عشق رسول میں ڈوبا ہوا شعر ہوتا، اور یا قوم ملت کے لیے رہنمائی ہوتی۔ میرے پیش و مقرر شہباز خان نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے روئی پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے روئی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ غور و فکر کیجئے کہ 1937 میں ہندوستان کے فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی جی نے علامہ اقبال کے گھر گئے۔ اس وقت ہندوستان متحد تھا، کوئی پاکستان کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت مہاتما گاندھی جی نے کراچی پہنچے، اور وہ جاننا چاہتے تھے، ملنا چاہتے تھے اس شاعر مشرق کو، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اپنے شعروں میں اشعار میں لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ مہاتما گاندھی جی نے بہت متاثر ہوئے اور کہا میں اس شاعر مشرق سے ملنا چاہتا ہوں
علامہ اقبال سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر مہاتما گاندھی جی نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ پہنچے کراچی، اور وہاں پر علامہ اقبال صاحب کی قیامگاہ پر ہندوستان کی جنگ آزادی کے ہیرو مہاتما گاندھی جی کا والہانہ خیر مقدم کیا، اور اقبال صاحب نے ضیافت کی اور اپنی قیامگاہ میں ان کو تہنیت پیش کی، اور مہاتما گاندھی جی نے شکریہ ادا کیا اور کہا اقبال صاحب آپ نے جنگ آزادی میں ایک ہمیں ہتھیار عطا کر دیا، اور آپ کے جو اشعار ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ اس کے بعد گاندھی جی نے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، اقبال صاحب میرے ملک میں 96 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور تمام مذاہب کو متحد اور منظم کرنے کے لیے بھی کوئی اشعار پیش کیے جائیں۔ گاندھی جی نے علامہ اقبال صاحب سے خواہش کی کہ آپ نے اتنا اچھا کلام لکھا، آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، ساری دنیا آپ کو مانتی ہے اقبال صاحب، لیکن آپ تو ہندوستان کے سپوت ہیں، تو آپ ہمارے مذاہب کے لوگوں کو بھی متحد اور منظم کرنے کے لیے کوئی شعر کوئی اشعار اور لکھ دیں۔ تو شاعر مشرق اقبال علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ برجستہ اسی وقت گاندھی جی کی خواہش پر کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ تو علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ آج دنیا یہ چیز نہیں جانتی۔ عبدالنعیم خان صاحب، ضیاء الدین صاحب، قادر صاحب، آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آج ساری دنیا میں ہندوستان میں 1 لاکھ بزرگان دین دفن ہیں، اور ساری دنیا میں بڑی بڑی درگاہیں ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، لیکن صرف لاہور میں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار پر 24 گھنٹے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے حکومت کی جانب سے، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے؟ آپ غور و فکر کیجئے، شخصیتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، قائدین پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارے اور یہ اشعار کہے کہ جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں، یہ ایک شعر بس ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں آپ نے کہا، اور کہا یہی میرا جو ہے عقیدت ہے، میرے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں نے یہ ایک شعر میں سب کچھ کہہ دیا۔ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت دار میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو کہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا پورا کلام قرآن سے بھرا ہوا، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کہا
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر، نعیم بھائی، پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آپ کے اشعار کیا ہے، کیا گہرائی ہے، کیا عشق رسول ہے، کیا دین اسلام کا میسج ہے، آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہ یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے صرف رسم شریعت ہے اقبال، یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازے صرف رسم شریعت ہے اقبال۔ انسان تو تب ہی مر جاتا ہے جس وقت اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے مسلمانان ہند اور نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یاد رکھو کہ علامہ اقبال کے خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرو گے۔ اگر اردو زبان زندہ ہے تو ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے زندہ ہے، اور اگر اردو زبان زندہ ہے تو اس ملک میں ہماری تہذیب زندہ ہے اور ہماری شناخت زندہ ہے۔ اور ہندوستان میں بعض تنظیمیں چاہتی ہیں کہ آپ کے شناخت کو مٹا دیا جائے، آپ کی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، اور آپ کو اس اردو زبان سے دور کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ اردو والے ہیں، جب تک یہ 40 کروڑ اردو والے زندہ ہیں دنیا کی کوئی طاقت اردو کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور مرزا غالب نے کہا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم اردو زبان کی ہے۔ آج ساری دنیا میں اردو کا اگر مرکز ہے تو شہر حیدرآباد ہے، میلاد والوں کا عشق رسول میں ڈوبی ہوئی لوگوں کا شہر ہے تو شہر حیدرآباد ہے۔ اور شہر حیدرآباد اردو کا مرکز اس لیے ہے کہ اسی شہر سے روزنامہ سیاست نکلتا ہے، اسی شہر سے روزنامہ منصف نکلتا ہے، اسی شہر سے روزنامہ اعتماد نکلتا ہے، اعتماد اخبار، اور اسی شہر سے جو ہے رہنمائے دکن اردو اخبارات نکلتے ہیں۔ اور یہ اردو اخبارات کے مدیران کو میں دل کی گہرائیوں سے اس لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ انہی کی محنتیں، جد و جہد آج رنگ لائی ہیں۔ آج امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بھی اردو کا ذکر ہوتا ہے تو شہر حیدرآباد کے اردو اخبارات کو سہرا جاتا ہے۔ تمام اردو اخبارات کے ایڈیٹرز کی انتھک محنتیں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج اردو زبان زندہ ہے۔ میں پیارے بچوں اور سرپرستوں سے یہی اپیل کروں گا، یقیناً ہم کو آج کے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں ہم کو تعلیم حاصل کرنا ہے، آئی اے ایس بننا ہے، آئی پی ایس بننا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے، ایم بی اے، ایم سی اے بننا ہے،
اور جو ہے ہندوستان کے جرنلسٹ بننا ہے، لیکن یاد رکھو جب تم تعلیم حاصل کرو گے تو آپ سبھی سے مقابلہ کر سکو گے، اگر تعلیم حاصل نہیں تو پھر جو ہے ایسا کرتا تو ایسا کرتا یہی کہتے ہوئے رہ جاؤ گے کہ ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آج ساری دنیا میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے 9 نومبر کو، اس لیے کہ علامہ اقبال نے ہم کو ایک راہ دکھائی اور ایک ایسا انسپریشن دیا کہ ساری دنیا میں آج اردو کا بول والا ہے تو کر سک رہا۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، میں آخر میں یہی دعا کروں گا، اے باری تعالیٰ علامہ اقبال کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اور ہمارے نوجوان نسل اور معصوم بچوں کو علامہ اقبال کے ان اشعار سے اٹوٹ محبت اور وابستگی ہو جائے تاکہ اردو زبان زندہ رہے، اردو زبان باقی رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اردو سے دور نہیں کر سکتی۔ آج میں ایک بات آخر میں کہوں گا کہ اردو ہندی کے فلمیں چلتی ہیں، ہندوستان کے فلمیں جو ہے اردو میں چلتی ہیں، اور ایک جو ہے ذلیل انسان جس نے سپر اسٹار ہیرو بھی ہوا تھا اور ہماری ہی قوم کے نوجوانوں نے ٹکٹیں خرید کر اس کو جو ہے ہیرو بنایا تھا، آج اس ہیرو کا دماغی توازن کھو چکا ہے اور 75 سال کی عمر میں ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں کہتا ہے، متھن چکرورتی یہ کہتا ہے کہ ہم کو جو ہے ہم کو دھمکی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ کہا ہوم منسٹر کی موجودگی میں اور کہا تم 1 پھل توڑو گے تو ہم 4 پھل توڑ دیں گے اور تمہیں کاٹ کر جو ندی میں نہیں بلکہ زمین پر تمہاری دفن کر دیں گے۔ ارے متھن چکرورتی ایسے ہزاروں کی تعداد میں آئے اور چلے گئے، ارے تجھ میں ہمت ہے تو اس کا خلاصہ کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے جو تو نے کہا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہاں پر قانون موجود اور وہاں پر ہندوستان کی حکومت کا وزیر داخلہ امت شاہ موجود، ان کی موجودگی نے یہ زہر جو ہے افشانی کیا اور زہر آلود تقریر کرتے ہوئے ہندوستان کے سیکولرزم کو پارا پارا کرنے کی کوشش کیا ہے۔ تو میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے 147 یوم پیدائش کے موقع پر میں ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے ناکسام بلوں سے نکل کر سیکولرزم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یا تو اس کو پاگل خانہ بھیجا جائے یا اس کو گرفتار کر کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ یہ ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ ہے اور ہم نہیں چاہتے، ارے ہم تو محب وطن ہیں، ارے ہم سے زیادہ محب وطن اس ملک میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس ملک پہ کوئی آفت آتی ہے تو ہم سینہ سپر ہو کر اس دیش کو بچانے کے لیے نکلیں گے اور اس ملک کے لیے اپنی شہادتوں کو پیش کر دیں گے، جیسا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے جو ہے ہیروز حضرت ٹیپو سلطان شہید اور مولانا ابوالکلام آزاد، کیسے مولانا اشفاق اللہ ہیروز نے اپنی زندگیوں کو نہیں دیکھا، ارے ہم تو ان میں سے ایک ہیں، ارے ہم ملک کے لیے جان دے دیں گے لیکن ہندوستان پر آن آنے نہیں دیں گے۔ لیکن متھن چکرورتی جیسے جو ہے وحشی درندے ناکسان کی شکل میں مسلمانوں کو ڈس رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے ہم کچھ بھی کر دیں گے، تو اس کا خلاصہ ہندوستان کا مسلمان چاہتا ہے۔ یہ پاگل
درندہ جو ہے آج مسلمانوں کو دھمکی دے کر کیا کرنا چاہتا ہے، بہرحال اس کو پاگل خانہ بھیجا جائے، یہ ہندوستان کی حکومت سے میرا مطالبہ ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آباء و اجداد اور ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم بھرپور خراج عقیدت پیش کریں اور یہ اعلان کر دیں ہندوستان میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہم نے دیا، ترنگا جھنڈے کا ڈیزائن ہم نے دیا، جے ہند کا نعرہ ہم نے دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کا ترانہ ہم نے دیا۔ اس ملک کے لیے قربانیوں کا اگر تم جائزہ لینا چاہتے ہو تو جاؤ، قطب مینار چلے جاؤ، انڈیا گیٹ چلے جاؤ، وہاں پر 1,00,000 شہیدوں کے نام موجود ہیں، جس میں 67,930 1,00,000 شہیدوں کے نام موجود ہیں انڈیا گیٹ پر، جس میں سے 67,930 مسلمان ہیں۔ مسٹر متھن چکرورتی، تم کو نہیں معلوم، تم کو RSS کے ذہن کی عکاسی کر رہے تھے امت شاہ کی موجودگی میں، لیکن ہندوستان کا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے بلکہ رحمت گرد ہے، اس لیے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو ہم متحد اور منظم ہو کر جو ہے دیش کو آگے بڑھانا ہے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا ہے، امن اور بھائی چارگی، ہندو مسلم اتحاد وقت کا تقاضا ہے۔ میں نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری محمد شہباز خان کو دل کی گہرائیوں سے اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے جو قوم و ملت کے ہیروز، جنگ آزادی کے ہیروز، اور علامہ اقبال ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہو، اسی مہینے میں 20 تاریخ کو حضرت ٹیپو سلطان شہید کی بھی جو ہے جنم دن ہم مناتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید نے کہا تھا کہ 1000 دن کی گیدڑ کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو آج میں نے پارلیمنٹ کے سیکریٹری کو لیٹر لکھا، میں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو لیٹر لکھا، میں نے کہا کہ آندھرا پردیش کے تیلگو فلم انڈسٹری کے ہیرو این ٹی راما راؤ کا پورٹریٹ اگر سینٹرل ہال پارلیمنٹ میں لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے، مطالبہ ہے کہ میرا ہیرو حضرت ٹیپو سلطان شہید شیر میسور، جس نے سب سے پہلے ہندوستان کی جنگ آزادی میں شہادت کا جام دیا، وہ ہیرو کا بھی پورٹریٹ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں لگایا جائے۔ لیکن کیا کریں، آج تک حکومت کوئی سیکولر پالیسی کا اعلان نہیں کرتی۔ جب آپ متحد اور منظم ہو جائیں گے، انشاءاللہ حکومتیں ہمارے سامنے جھکیں گی، کیونکہ جمہوری انداز سے ہم جسے چاہتے ہیں تخت پر لا سکتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں تاج پہنا سکتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں تخت سے اتار کر کھینچ کر پھینک سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی قوت توازن ہے۔ میں اس کے ساتھ پھر ایک مرتبہ ہندوستان کے وزیر داخلہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے، اور اس گلدستے کے گلاب کے پھول ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ اگر تم گلاب کا پھول نہ رکھو گے تو گلدستہ نہیں کہلائے گا۔ گلدستہ اگر ہرا بھرا ہونا ہے تو گلاب کا پھول بھی چہکنا پڑے گا، اور گلاب کے پھول کو کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو ہندوستان کے مسلمان جمہوری انداز سے سڑکوں پر نکلیں گے اور احتجاج بلند کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔